ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ہم كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزت و احترام کے مستحق حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلبہ، یہ قرآن کریم کی محفل آج شفیق احمد صاحب کے گھر پر سجی ہوئی ہے اور نسبت قرآن کریم سے متعلق ان کے بیٹے محمد عارش نے آج اس بابرکت محفل میں اپنے قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا ہے۔ ان کے لیے سعادت کی بات ہے، گھر والوں کے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے، محلے والوں کے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے، اور رشتہ داروں کے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے گھر کو چنا اور ان کے گھر کے اندر ایک حافظ قرآن پیدا ہو گیا۔ جس قرآن کا پڑھنا، جس قرآن کا سننا، جس قرآن کا دیکھنا باعث ثواب ہے، اور جس قرآن کو اس امت کے لیے معجزہ کہا گیا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ معجزے کا عطا کرنا یہ نظام قدرت نہیں ہے، لیکن اللہ کبھی کبھی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام پر معجزے نازل فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یوں تو کافی معجزات عطا فرمائے، لیکن سب سے اہم اور بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا۔ قرآن کریم 1450 سال پہلے مکے کی سرزمین پر نبی پاک علیہ السلام کے دل اطہر پر نازل ہوا۔ جس طرح نازل ہوا، من وعن، ایک حرف میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں۔ آج 1450 سال گزر گئے، آج تک قرآن اسی طرح باقی ہے اور قیامت تک قرآن کریم اسی طرح باقی رہے گا۔ یہ سب سے بڑے معجزے کی بات ہے۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ انبیاء علیہ السلام پر اپنے اپنے زمانے میں کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، لیکن اس زمانے کے اندر ان کتابوں کا حافظ بھی موجود نہیں تھا۔ 6 دائیں کے ایک لمبی قطار موجود ہے اس زمانے میں، ایسا تو دور کی بات ہے ایک بندہ بھی ان کتابوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام پر کہ آپ کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ننھے منھے معصوم بچے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اس سے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن کہ جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، وہ قرآن کہ جس کے سننے کو فرشتے اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، وہ قرآن جس کی تلاوت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ قرآن کہ جو اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت پر نازل ہوا، وہ قرآن جو کبھی ختم ہو نہیں سکتا، وہ قرآن جو فنا نہیں ہو سکتا، وہ قرآن جو ہر
انسان کی ہدایت کے لیے، ہر انسان کی رہنمائی کے لیے کافی کتاب ہے، وہ قرآن آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ اس